إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. یہ پانچواں پارے ہے اور پانچویں پارے کے چند آیات کی تفسیر ہے. والمحصنات کا تعلق اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس سے ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خاص طور سے اسلامی جو تمدن ہے اور اسلام کی جو تہذیب ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ ایک سماجی ڈھانچہ عطا کرتا ہے. لہذا زمانے جاہلیت میں شادی بیاہ کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے بڑی غلط اور نہایت قبیح اور انتہائی شرمناک رسمیں اور چیزیں پائی جاتی تھیں. چنانچہ قرآن پاک نے ان پر قدغن لگایا، ان پر پابندی لگائی اور ایک صاف ستھرا معاشرہ عطا کیا اور خوبصورت احکامات عطا فرمائے. انہی احکامات میں سے یہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ نے جس سے شادی کی ہو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتے تھے باپ کے مرنے کے بعد. اسلام نے اس کو منع کر دیا، ہرگز نہیں. چنانچہ ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو باقاعدہ بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کی گردن اتار لاؤ جس کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی منقوبہ سے شادی کی، سوتیلی ماں سے شادی کی. تو اس قدر اسلام اس بارے میں سخت ہے. اسی طرح سے فرمایا گیا حرمت علیکم امہاتکم، اب یہاں سے آیت شروع ہے کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تم اپنی ماؤں سے شادی نہیں کر سکتے. اور جب مائیں کہا گیا تو اسی کے اندر ماں سے جو نانی ہے، دادی ہے، پر نانی ہے، پر دادی ہے، یہ سب اسی میں شامل ہیں. وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی. اب بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں اور پھر ان کی بیٹیاں، یہ سب اسی میں شامل ہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام کر دی گئی. میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں گوتر کا سسٹم چلا کرتا ہے. لہذا ان کے یہاں، ان کے قبائل میں بہت ساری خواتین بہنیں کہلاتی ہیں. اسلام کے اندر بہنوں کا جب اطلاق ہوتا ہے تو وہ 4 طرح کی ہیں جن کو بہن مانا جاتا ہے اور جن سے شادی کرنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے. ایک حقیقی بہن، سگی بہن، ماں اور باپ ایک. دوسرے ہیں اللاتی بہن، باپ ایک ہو ماں الگ الگ. ایک ہے اخیافی بہن، ماں ایک ہو باپ الگ الگ. مثال کے طور پر ایک عورت نے شادی کی، اس سے اولادیں ہوئی، پھر آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرے مرد سے شادی کی، اس سے اولادیں ہوئی. تو یہ جو اولادیں ہیں آپس میں اخیافی کہلاتی ہیں، ماں ایک ہے باپ الگ الگ. اور چوتھی ہے رضاعی بہن. آپ نے جس عورت کا دودھ پیا اسی عورت کا دودھ کسی اور لڑکی نے بھی پیا ہو، یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ خالہ زاد بہن، چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، یہ کہنا ہی غلط ہے. وہ بہن نہیں ہے، اسلام نے ان کو بہن تسلیم نہیں کیا ہے. آپ خالہ زاد کہیے، چچا زاد کہیے، خالہ کی لڑکی کہیے، چچا کی لڑکی کہیے، لیکن آپ اسے بہن نہیں کہہ سکتے، وہ آپ کی بہن نہیں ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں
غیر مسلموں کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے چونکہ وہ ان کو بہن کہتے ہیں تو ہمارے ہاں ہم لوگ بھی ان کو بہن کہنے لگے، ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز پھیل گئی۔ لہذا اس بات کی اچھی طرح سے وضاحت آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ بہن ہمارے یہاں صرف 4 طرح کی ہے: سگی بہن یا علاتی بہن، یعنی باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، یا اخیافی بہن ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، یا رضاعی بہن یعنی دودھ شریک بہن جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور اسی طرح سے تمہارے جو پھوپھیاں ہیں وہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی، اور انہی میں پھوپھیوں میں دادا کی اور نانا کی بہنیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں ماں کی بہنیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، اور اس میں ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، یہ سب اسی کے اندر شامل ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور اسی طرح سے بھائی کی بیٹیاں جنہیں ہم بھتیجیاں کہتے ہیں وہ بھی حرام۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی لڑکیاں یعنی جنہیں ہم عرف عام میں اپنے یہاں بھانجیاں کہتے ہیں یہ بھی حرام، اور ان کی لڑکیاں بھی، بھانجی حرام، پھر بھانجی کی لڑکی حرام، بھتیجی حرام، بھتیجی کی لڑکیاں حرام، ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، جنہیں رضاعی ماں کہا جاتا ہے، یعنی وہ ماں جس نے آپ کو پیدا تو نہیں کیا ہے لیکن جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ رضاعی ماں کہلاتی ہے، اور وہ بھی حرام ہے آپ کے اوپر۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہنیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ، رضاعت کے ذریعے سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے رشتے حرام ہیں، جو اوپر تفصیل بیان کی گئی ہے یہ بھی سب رضاعت کے ذریعے حرام ہو جاتے ہیں اور ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ رضاعت کے بارے میں ایک بات جان لیجئے، جسے کہتے ہیں دودھ پی لینا۔ دودھ پی لینے سے جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے یہ اس عورت سے شادی کرنا وہ حرام ہے کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے، اور آپ نے جس عورت کا دودھ پیا اسی کا دودھ کسی اور بھی نے بھی پیا ہے تو یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں اور آپس میں رشتہ کرنا حرام ہے۔ لیکن 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دودھ پینا مدت رضاعت میں ہونا چاہیے، جس کو قرآن پاک نے 2 سال کہا ہے، 2 سال کہا ہے جو مدت رضاعت ہے۔ اس رضاعت کی مدت میں اگر دودھ پیا جائے گا تو رشتہ حرام ہوگا۔ دودھ پینے کے بعد کا جو ہے 5 سال 6 سال 8 سال میں اگر کسی نے پی لیا تو وہ رشتہ حرام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے لا تحرم المسخط ولا المسخطان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، ایک بار کا دودھ پی لینا یا ایک بار کا پستان منہ میں ڈال کر چوس لینا یہ رشتے کو حرام نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، صحیح و محکم روایت ہے، انہوں نے فرمایا 5 رضاعات معلومات، 5 گھونٹ اگر آدمی بچہ پیتا ہے 5 گھونٹ تو رضاعت معتبر ہوگی۔ ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ انما الرضاعۃ من المجاعہ، رضاعت اس وقت معتبر ہوتی ہے جو پیٹ بھر کے ہو، جس سے بھوک کھل جائے، اور ایک جگہ پر کہا گیا حدیث شریف میں ہے ما فتق الامعاء، جو آتڑیوں کو کھول دینے والا۔ ہمارے ذہن کے اندر جو یہ بات بیٹھی ہے کہ اگر کسی عورت کا ایک گھونٹ بھی پی لیا تو بس وہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک گھونٹ پی لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں 5 گھونٹ پیے جائیں گے یا اتنے زیادہ مقدار میں پیا جائے جس سے ہتھیلیاں کھل جاتی ہوں تو پھر وہ رشتے حرام ہو گئے۔ اور فرمایا گیا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور جو تمہاری ساس ہیں، تمہاری بیویوں کی مائیں وہ بھی حرام۔ ایک نقطہ سمجھ لیجیے، اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی تو بھی اس عورت کی ماں حرام ہے، یاد رکھیے گا اچھی طرح سے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ عورتیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ اگر کوئی اولاد لے کر آتی ہے تمہارے پاس میں، تمہاری شادی اب ہو رہی ہے تو یہ لڑکیاں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی بیوہ عورت سے شادی کی، اب
اس عورت کی پہلے سے اولاد ہے، اس کی لڑکیاں ہیں، تو اب یہ اس کی پرورش میں آ گیا، یہ اس کا باپ ہو گیا، لہٰذا اب یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ ہاں اگر ان عورت سے تم نے ابھی دخول نہیں کیا، صحبت نہیں کی ہے، تو پھر کوئی حرجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شادی ہوئی، فوراً طلاق ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر کوئی حرجہ نہیں، کیونکہ وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں یعنی بہویں تمہارے اوپر حرام ہیں، لیکن واضح رہے جو تمہارے بیٹے ہو۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، کسی کو بیٹا کہہ دیا، آج سے تم میرے بیٹے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو تمہارے بیٹے ہیں، جو تمہاری صلب سے ہیں، تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ آدمی ایک عورت سے شادی کرے، پھر اسی کی بہن سے پھر شادی کرے اور دونوں ایک نکاح میں موجود ہیں، یہ حرام ہے۔ ہاں آپ نے طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی بہن سے شادی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرجہ نہیں۔ اور یہیں پر ہم یہ بات بتا دیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی پھوپھی کو اس کی بھانجی کے ساتھ میں یا خالہ کو اس کی بھتیجی بھانجی کے ساتھ میں جمع کرے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ قرآن پاک میں نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ لہذا تمام صحابہ کرام اس دور سے لے کر اور آج تک اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے۔ اس قرآن پاک کو سمجھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اسی طرح آپ نے شغار کو منع کیا ہے کہ آٹے ساٹے کی شادی کی جائے، بدلے میں ادلا بدلی کی شادی، اور مہر کچھ ہو ہی نہ، وہی مہر ہو گیا، اس کو بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو گناہ ان سے ہو چکے ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کیا ہے۔ کوئی 5 6 7 8 عورتوں سے شادی کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک وقت میں صرف 4 عورتوں سے شادی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، جن کی پہلے سے شادی ہو گئی ہے، ان عورتوں سے تم شادی نہیں کر سکتے، نکاح باطل ہو جائے گا۔ ہاں سوائے تمہاری باندیوں کے، باندیوں میں کوئی حرجہ نہیں۔ باندیاں کیا ہیں؟ یہاں پر ہم ایک وضاحت کر دیں۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور زمانے جاہلیت تو اس سے پہلے بھی جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگ میں جو لشکر میں سپاہی آتے تھے، اس میں سپاہی بھی ہوتے تھے اور ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں، وہ بھی ٹرینڈ ہوتی تھی، جنگ کرنے کے لیے آتی تھی اور وہ باقاعدہ شریک ہوتی تھی۔ اب جب جنگ ہو گئی اور دشمن پر فتح ہو گئی تو اب یہ سب قید کر لیے جاتے تھے۔ اب قید کرنے کے بعد اسلامی ریاست میں آ گئے، اب ان کا کیا کیا جائے؟ پہلا معاملہ یہ کہا جائے گا ان دشمنوں سے کہ تم اپنے قیدیوں کو چھڑاؤ، ہمارے جو قیدی تمہارے پاس ہیں تم ہمارے قیدی واپس کرو، ہم تمہارے قیدی واپس کرتے ہیں، ایک طریقہ۔ دوسرا، مان لی ہمارے قیدی وہاں نہیں ہے، دوسرا طریقہ، تم آؤ اور اپنے ان لوگوں کو فدیہ دے کر چھڑا لے جاؤ، ان کے لیے رقم ادا کرو، جو رقم متعین کی جائے گی وہ آپ رقم ادا کرو اور پھر ان کو چھڑا کر لے کر جاؤ۔ یہ فوجی لوگ ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اسلام نے ایک نظام رکھا ہے کہ ان لوگوں کو لوگوں پر بانٹ دیا جائے گا کہ تم ان کو اپنے پاس رکھو، جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی پہناؤ، اور ان کو معاشرے کے اندر ضم کر لیا جائے گا۔ ان کو آزاد نہیں بلکہ معاشرے میں ضم کر لیا جائے گا، اس تہذیب میں جو اسلام کی تہذیب ہے اس کے اندر وہ رہے اور معاشرے کے اندر آرام سے رہے۔ اس عورت کو جو وہاں سے قید ہو کر آئی ہے اور کسی مسلمان کے حوالے کر دی گئی ہے، اب وہی صرف اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ جو جتنا جس کا جی چاہے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان باندیوں کی تعلیم کے لیے حکم ہوا ہے کہ ان کو دوہرا ثواب ملے گا، جو ان باندیوں کی تعلیم کریں گے، ان کو سکھائیں گے اور ادب سکھائیں گے۔
اگر ان سے اولادیں ہو جاتی ہیں تو یہ ام ولد کہلاتی ہیں اور وہ بچے وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے، طویل موضوع ہے، لیکن یہ جان لینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ غلام اور باندیوں کے بارے میں بہت ساری افواہیں اور غلط باتیں بغیر مطالعے کے ایسے ہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے اور صاف طریقے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر اس قدر کشش ہے کہ اگر اس کو اوپن ہو جائے، وہ لوگ اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، جان لیں تو بغیر اپنائے ہوئے رہ نہیں سکتے۔ اس لیے مغربی تہذیب اور اسلام کے دشمن ڈرتے ہیں یہ، لہذا اسلام کی وہ تصویر بگاڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس اسلام سے دور ہو جائیں، مسلمانوں سے نفرت کریں، اسلام سے نفرت کریں اور اسلام کے قریب نہ آئیں۔ آج آپ کا فرض ہے کہ آپ اس سچے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیجئے اور بتائیے کہ یہ کیا سب مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں جو تمہارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ صحیح اسلام کو دیکھو، پیور اسلام کو دیکھو، یہ دین فطرت ہے جو تمہاری فطرت کا دین ہے اور تمہارا اپنا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو تمہاری بات جو شادی ہو جائے اس میں مہر ادا کرو، مہر ضرور ادا کرو، تمہارے آپس میں جو بھی آپس میں طے ہو جائے وہ مہر تم دیا کرو۔ ایک نکتہ قرآن پاک کی اس آیت سے، محسنین غیر مصافحین، جو نکاح تم کرو پائیداری کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ میں کرو، صرف شہوت پرستی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نکاح متعہ باہر نکل گیا اور حلالہ کے نام پر جو نکاح ہوتا ہے وہ باہر نکل گیا۔ قرآن کہتا ہے محسنین، مضبوطی کے ساتھ، جس عورت سے تم نکاح کر رہے ہو اگر تمہارے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ہم اسے آج شادی کر رہے ہیں، کل چھوڑ دیں گے، پرسوں چھوڑ دیں گے، تھوڑی مدت کے لیے شادی کریں گے، تو یہ نکاح حرام، یہ نکاح جائز نہیں ہے قطعاً۔ محسنین، نکاح کو مضبوطی سے پکڑ کے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ شہوت پرستی مقصد ہے، آج شادی کی اور کل چھوڑ دیا، پرسوں چھوڑ دیا۔ اسی طرح وہ نکاح جو آپ کریں کسی عورت کو ستانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، وہ نکاح بھی حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر آپ پر رحم فرمائے۔ ایک آیت کی تشریح تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔